محترم سامعین السلام علیکم۔ مچھر قریب نہ آئیں۔ کمرے میں گندھک یا کلونجی جلا کر دھواں دینے سے مچھر مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربولک ایسڈ 35 گرین لیجئے اور اسے 8 اونس پانی میں ملا کر بدن اور کپڑوں میں چھڑکیے، مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ کالے دھبے دور کرنا۔ دروازے پر میل کچیل لگ جائے، فرنیچر پر کالے دھبے پڑ جائیں تو سرف اور نمک ملا کر کپڑے کو گیلا کر کے صاف کریں، بعد میں دوسرے کپڑے سے رگڑ لیں۔ اگر سیاہی زیادہ ہے تو مٹی کے تیل سے صاف کریں، اتر جائے گی۔ تھکن دور کرنا۔ تھکن دور کرنے کے لیے آدھا گلاس انگور کا رس اور آدھا گلاس لیموں کا رس ملا کر پی لیں، تھکن کا احساس ختم ہو جائے گا، آپ بہت تازگی محسوس کریں گے۔ تھکن دور کرنے کے لیے 1 چمچہ سویا کے بیج، 1 چمچہ سونف اور اتنی ہی مقدار میں پودینے کے پتے لے کر 1 پیالی ابلے پانی میں 5 منٹ کے لیے پکائیں اور رات کو سونے سے پہلے آدھی پیالی میں شہد یا چینی ملا کر پئیں۔ گل ببونہ کی چائے سونے سے پہلے پی جائے تو تھکن دور ہوتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ 1 بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچہ سرسوں کا پاؤڈر ڈال کر نہا لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ فرنیچر کا شیشہ صاف کرنا۔ شیشہ میزوں پر لگا ہوتا ہے، اس پر بہت دھبے پڑ جاتے ہیں، اخبار گیلا کر کے شیشہ صاف کریں، چمک اٹھے گا۔ کچھ خواتین چونا لگا کر صاف کرتی ہیں اور کچھ پسا ہوا چاک لے کر اس سے دھبے دور کرتی ہیں، مگر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اخبار سے صاف کیا جائے، اس طرح وقت بھی کم خرچ ہوتا ہے اور شیشہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ خراشیں صاف کرنا۔ بچے چھری سے پنسل کی نوک سے خراشیں ڈال دیتے ہیں، السی کا تیل ملنے سے خراش چھپ جاتی ہے۔ گہری خراش میں موم بھر کر وارنش کر لیں، زیتون کا تیل لگائیں، بچوں کا مومی رنگ فرنیچر کے ہم رنگ لے کر گھس دیں۔ صابن کے بیکار ٹکڑے کام میں لانا۔ صابن کے چھوٹے ٹکڑے بچ جائیں تو آپ انہیں کسی لفافے میں جمع کرتی جائیں، جب کافی ٹکڑے ہو جائیں تو آپ کسی گہرے فرائی پین کو کاغذ سے صاف کر کے اس میں ذرا سا پانی ڈالیں اور صابن کے ٹکڑے ڈال دیں، ہلکی آنچ پر گرم کریں، جب صابن پگھل جائے تو 1 پیالے میں تھوڑا سا تیل اندر کی چاروں طرف مل دیں، اس میں یہ صابن الٹ کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ اگلے دن آپ پیالہ الٹ کر صابن کا پیالہ نکال لیں، یہ صابن کا پیالہ اب نہانے دھونے کے کام آ سکتا ہے۔ صابن اگر پیالے سے لگ جائے تو تیز چھری کی مدد سے نکال لیں۔ نئے فرنیچر کی بو دور کرنا۔ الماریوں میں خصوصاً وارنش کی تیز بو ہوتی ہے، الماری کے خانے کھول کر 2-4 دن ہوادار جگہ پر رکھیں، اس سے بو کم ہو جائے گی۔ الماری کے خانے بند رہیں تو جو بھی چیز اندر رکھیں گے ان میں ناگوار بدبو رہ جائے گی۔ اخبار کے کاغذ پر تھوڑا سا پرفیوم چھڑک کر رکھیں، اس سے کپڑے میں خوشبو آ جائے گی۔ دیسی صابن کے ٹکڑے۔ آپ ایک دیگچی میں پانی ڈال کر یہ ٹکڑے پکا لیں، اب اس صابن سے آپ چادریں، دسترخوان وغیرہ دھو سکتی ہیں۔ پگھلے ہوئے صابن کو آپ واشنگ مشین میں بھی استعمال کریں، ورنہ کسی تسلے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر خوب جھاگ بنا لیں، ہاتھ سے صابن حل کر لیں اور کپڑے دھو لیں۔ کولتار کے داغ۔ جس کپڑے پر کولتار لگ جائے آپ اس کپڑے پر داغ والے حصے کو تارپین کے تیل میں بھگوئیں، رگڑ کر صاف کر لیں، نشان اتر جائیں گے۔ مٹی کے تیل میں بھگو کر داغ اتاریں، تیل لگا کر رکھ دیں، 2 گھنٹہ بعد صابن گرم پانی سے دھوئیں، ویزلین کا لیپ داغ پر کریں، 2 گھنٹہ بعد تیز گرم پانی سے دھو لیں۔
انڈے کا تیل دماغی قوت کو بڑھاتا ہے، بال پیدا کرتا ہے، گنج کو دور کرتا ہے۔ دیسی انڈے سخت ابال لیں، ان کی زردیاں نکال کر توے پر رکھیں، ہلکی آنچ پر جلنے دیں، الٹ پلٹ کرتی جائیں، پھر تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں۔ اس طرح کچھ دیر بعد زردی میں سے قطرہ قطرہ تیل نکلنا شروع ہوگا۔ سیدھے توے یا فرائی پین میں تیل نکالیں، جو تیل نکلے جمع کر لیں، پھر زردی کو چمچے سے دباتی رہیں، تیل نکلتا آئے گا۔ اب اس تیل میں زیتون کا یا تلوں کا تیل برابر وزن شامل کر کے رات کو مالش کر لیا کریں۔ پانی کے داغ دور کرنا۔ بارش کا پانی لکڑی پر پڑ جائے تو سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ کوئی سا تیل لے کر اس میں آدھا چمچہ پسا ہوا نمک ملائیں، کپڑے پر لگا کر لکڑی پر ملیں اور 10 منٹ بعد دوسرے صاف کپڑے سے رگڑ لیں۔ سفید رنگ کا فرنیچر ہو تو سرکہ 1 چمچہ لے کر پانی میں ملائیں اور دھبے صاف کر لیں۔ مونگ پھلی کے فوائد۔ مونگ پھلی شوگر کے مرض میں بہت فائدہ مند ہے۔ ذیابیطس کے مریض کو روزانہ مٹھی بھر مونگ پھلی کھا لینی چاہیے، اس سے انسولین کی کمی نہیں ہوتی۔ مونگ پھلی میں نمک شامل کر کے کھانے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والی بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے۔ فرنیچر کے پھول بوٹے ٹھیک کرنا۔ لکڑی پر نقش و نگار ہوتے ہیں، بعض دفعہ بچے چھری سے خراب کر دیتے ہیں۔ اگر لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے تو اسے گرم موم کی مدد سے چپکا دیں، ورنہ اخروٹ کی گری توڑ کر پھول یا پتے کی شکل دیں اور پگھلا ہوا موم لے کر اس کی مدد سے لگا دیں، اوپر بھی موم مل دیں۔ 3 اعمال 3 فائدے۔ 3 باتوں پر عمل کریں، 3 فائدہ اٹھائیں۔ قابل رشک صحت ملے گی، پیٹ نہیں بڑھے گا، بچوں کی طرح دوڑ لگاتے پھرو گے۔ ہمیشہ رات کو کم کھانا کھاؤ، ہمیشہ ہلکا تکیہ لے کر سو، تکیہ بالکل پتلا سا ہو، موٹا نہ ہو۔ جب کھانا کھاؤ تو پہلے پانی پی لو، مجبوری ہو تو کچھ درمیان میں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی یا کوئی مشروب استعمال نہ کرو، گھڑی رکھ کر کھاؤ، کم از کم 2 گھنٹے بعد پانی پیو۔ نائلون کے کپڑے میں صابن رکھنا۔ نائلون کے پرانے دوپٹے یا جالی کا ٹکڑا لیں، اس کا چھوٹا سا تھیلا سی لیں، اس میں صابن کے ٹکڑے ڈال کر اوپر سے ڈوری باندھ دیں، اس تھیلے کو صابن دانی میں رکھ دیں۔ ہر وقت استعمال کرنے والے برتن اس سے دھوئیں، صابن کے بیکار ٹکڑے بھی کام آ جائیں گے اور برتن بھی صاف ہوں گے۔ کچھ بہنیں کسی برتن میں صابن بھگو کر رکھ لیتی ہیں، مگر چند دن بعد اس میں بو آنے لگی ہے۔ تھیلے میں صابن کے ٹکڑے صحیح رہتے ہیں۔ تھیلا نہ سیئیں تو رومال جتنے ٹکڑے میں صابن ڈال کر گرا دے لیں۔ تنگ جوتا تنگ ہو جائے، پرانا فلالین کا کپڑا تیز گرم پانی میں بھگو کر نچوڑ کر جوتے کے اندر ٹھونس دیں، گرمی سے جوتا پھیل جائے گا۔ پاؤں کی بوائی کے لیے۔ اگر آپ کے بھی سردیوں میں پاؤں پھٹتے ہیں تو آپ بھی سینکڑوں لوگوں کی طرح یہ نسخہ استعمال کریں اور اس پریشان کن بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں۔ گول بینگن درمیانہ سائز کالے گودے والا نکال لیں اور کھرل کریں، پھر ہم وزن ویزلین میں ملا کر پاؤں پر لگائیں۔ خودرو گھاس پھوس ختم کرنا۔ خودرو گھاس پھوس کو ختم کرنا، جڑ سے نکال کر پھینکنا کافی محنت طلب اور دقت طلب کام ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کسی بھی اسپرے کی بوتل میں سرکہ ڈال کر خودرو گھاس پھوس پر چند دن باقاعدگی سے سپرے کریں، خود ہی سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔